السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچی تم وہاں نہیں جاؤ گی، لالا نے غصے سے کہا۔ لالا کہ میں اس لیے ڈاکٹر بنی تھی، ہیرا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ ہمارا دشمن ہے بچہ۔ لالا کی آنکھوں میں غصے کی لہر تھی۔ ہیرا نے گہری سانس لی، نظریں نیچی کرتے ہوئے بولی، لالا میں نے اپنے پہلے دن یہ قسم کھائی تھی کہ میں کسی کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اور یہاں پہاڑوں پر تو اس وقت کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا۔ لالا دل شیر نے آگے بڑھ کر ہیرا کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور غصے کا ملا جلا تاثر تھا۔ نہیں ہیرا، تم وہاں نہیں جاؤ گی، اس کے الفاظ میں دھمکی تھی۔ ہیرا نے ایک لمحے کے لیے لالا کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے جانا ہوگا لالا۔ اس کی آواز میں ایک مضبوطی تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ لالا دل شیر کی آنکھوں میں بے بسی اور غصے کی جنگ چل رہی تھی، مگر ہیرا نے پلٹ کر قدم بڑھا دیے۔ دروازہ کھلا اور وہ تاریکی میں غائب ہو گئی۔ لالا دل شیر کے قدموں تلے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گولیوں کی آواز تھال کے علاقے میں گونج رہی تھی۔ زینب نے گھبراتے ہوئے اپنے شوہر صفدر سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ صفدر نے سخت لہجے میں جواب دیا، کچھ نہیں ہوا، تم اندر جاؤ۔ کچھ وقت گزرا تو اچانک خبر ملی کہ صفدر کے بھائی اور باوج کو گولی مار دی گئی ہے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی ہیرا، جس کا نکاح فوراً سائم خان کے ساتھ پڑھوا دیا گیا۔ اس وقت ہیرا صرف 9 سال کی تھی جب اس کا نکاح سائم خان سے ہو گیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ گلریز صفدر کا چھوٹا بھائی ہمیشہ سے ہیرا کے ہاتھ کا طلبگار تھا۔ صفدر، گلریز اور رزاق خان تینوں بھائی تھے۔ صفدر سب سے بڑا تھا، جبکہ گلریز اکثر بیمار رہتا تھا۔ گلریز کی بیوی کو کینسر ہو گیا تھا اور تھل کمراٹ جیسے دور دراز علاقے میں ڈاکٹرز کی کمی کے باعث وہ علاج نہ کروا سکی اور وفات پا گئی۔ گلریز اپنی بیٹی ہیرا کو لے کر ہمیشہ خوف میں رہتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی کچھ برا نہ ہو جائے۔ اس خوف کے باعث اس نے ہیرا کا نکاح 9 سال کی عمر میں اپنے دوست کے بیٹے سائم خان کے ساتھ کروا دیا تاکہ اس کی حفاظت یقینی بنائی جا سکے۔ لیکن یہ فیصلہ گلریز کے چھوٹے بھائی رزاق خان کو ہرگز منظور نہ تھا۔ وہ اس نکاح سے سخت نالاں تھا اور اس بات نے تینوں بھائیوں کے درمیان تلخی پیدا کر دی۔ آخرکار یہ تلخی اتنی بڑی کہ ایک دن جھگڑے کے دوران گلریز کو قتل کر دیا گیا۔ گلریز کی موت کے بعد ہیرا یتیم ہو گئی اور وہ گھر جہاں کبھی اس کا سایہ تھا وہ اجڑ گیا۔ جن لوگوں کے ساتھ ہیرا کا نکاح ہوا تھا وہ بھی اس دشمنی اور حالات سے ڈر کر علاقے سے بھاگ گئے۔ یہ خبر جب صفدر کو پہنچی تو وہ فوراً ہیرا کو اپنے ساتھ لے آئے۔ صفدر نے ہیرا کو اپنا مان دیا اور اس کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ ہیرا کی زندگی یتیمی اور ناانصافی کے درمیان الجھ کر رہ گئی تھی۔ ننھی سی عمر میں اس پر جو مصیبتیں آئی وہ اس کے ننھے دل کو اور بھی بوجھل کر گئی۔ صفدر خان ہیرا کو اپنے گھر لے آئے، جہاں ان کی بیوی ہیرا کی تائی نے ہیرا کو سینے سے لگا لیا۔ ہیرا اب ان کے گھر میں رہتی تھی۔ صفدر خان کے 3 بیٹے تھے اور سبھی شادی شدہ تھے۔ ہیرا کی بھابیاں اس سے کچھ خاص محبت نہ رکھتی تھی، بلکہ اکثر اس پر تنقید کرتی رہتی تھی۔ لیکن ہیرا کے بھائی، جو صفدر خان کے بیٹے تھے، اس سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ہیرا ابھی بچی ہے اور اسے کچھ بھی معلوم نہیں، اسے دنیا کی تلخ حقیقتوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن حقیقت میں ہیرا سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کا جنازہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنے والد کو خون میں لت پت زمین پر گرتے دیکھا تھا۔ اس کے سامنے اس کے والد کو گولیاں ماری گئی تھی۔ وہ اس خوفناک منظر کو کبھی بھلا نہیں سکتی تھی۔ ہیرا نے وہ لمحے بھی سنے تھے جب لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ تھل میں ڈاکٹر موجود نہیں، انہیں اسلام آباد لے جانا ہوگا۔ مگر اسلام آباد لے جانے سے پہلے ہی گلریز ہیرا کے والد نے دم توڑ دیا۔
صفدر خان کے گھر میں کوئی ہیرا سے سختی نہیں کرتا تھا، بلکہ سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہیرا کو اس کی یتیمی کا احساس دلانے سے سب گریز کرتے تھے، لیکن یہ خاموشی ہیرا کو اور بھی گہرے دکھ میں مبتلا کرتی جا رہی تھی۔ وہ دن بہ دن مزید خاموش اور اندرونی طور پر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ نہ کسی سے بات کرتی، نہ کھیلتی، اور نہ ہی ہنستی، بس اپنے ہی خیالوں میں گم رہتی تھی۔ صفدر خان خود بھی بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک طرف بائی گلریز کی موت کا غم ان کا دل چیر رہا تھا، اور دوسری طرف ہیرا کی خاموشی اور بیزاری انہیں اندر سے بے چین کیے ہوئے تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہیرا کو کیسے اس درد سے نکالے، کیسے اس کا بچپن واپس لائیں۔ ایک دن ہیرا اچانک صفدر خان کے پاس آئی اور شرمیلی آواز میں کہا، بابا مجھے اسکول ڈال دیں، میں اسکول جانا چاہتی ہوں۔ صفدر خان نے حیرت سے ہیرا کی طرف دیکھا۔ انہیں لگا شاید یہ اس کی پہلی خواہش تھی جو اس نے یتیمی کے بعد ظاہر کی تھی۔ صفدر خان کو یہ سن کر تھوڑا اطمینان ہوا کہ ہیرا کچھ چاہ رہی ہے، اور وہ فوراً راضی ہو گئے۔ انہوں نے اگلے ہی دن ہیرا کا داخلہ اسکول میں کروا دیا۔ ہیرا اسکول جانے لگی، اور صفدر خان کو امید تھی کہ شاید اس تبدیلی سے ہیرا کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو درد ہیرا کے دل میں چھپا ہوا تھا وہ صرف وقت کے ساتھ ہی کم ہو سکتا ہے۔ ہیرا اسکول جانے لگی تھی اور تعلیم میں بہترین کارکردگی دکھا رہی تھی۔ اس کے سب سے چھوٹے بھائی دلشیر، جو اس سے بہت پیار کرتے تھے، ہمیشہ اس کی حمایت میں کھڑے رہتے تھے، لیکن ان کی بیوی کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا۔ وہ اکثر ان دونوں کے قریبی تعلق کو غلط سمجھتی اور اس پر اعتراض کرتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہیرا بڑی ہو رہی تھی، اور اس کی شخصیت میں ایک الگ کشش پیدا ہو رہی تھی۔ جب اس نے 10ویں جماعت کے بورڈ میں ٹاپ کیا تو پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے بعد 12ویں جماعت کے امتحانات میں بھی ہیرا نے ٹاپ کیا، اور پورے خیبر پختونخوا میں اس کی ذہانت کی دھوم مچ گئی۔ یہ اس کے لیے ایک فخر کا لمحہ تھا، اور وہ بہت خوش تھی۔ ہیرا نے اپنی اس کامیابی کے بعد اپنے بھائی دلشیر لالا کے سامنے ایک خواب ظاہر کیا۔ اس نے کہا، لالا مجھے ڈاکٹر بننا ہے۔ پھر اس نے اپنے تایا صفدر خان سے بھی یہی درخواست کی کہ وہ اسے ڈاکٹر بننے کا موقع دیں، لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے اسے اسلام آباد جانا پڑتا، کیونکہ وہاں کی یونیورسٹیاں ہی یہ سہولت فراہم کرتی تھی۔ خاندان میں جب اس موضوع پر بات چلی تو سب نے فوراً ہی انکار کر دیا۔ بچی، ہم تمہیں اتنی دور نہیں بھیج سکتے۔ صفدر خان نے پریشانی سے کہا، دلشیر لالا، جو ہمیشہ ہیرا کی ہر خواہش پوری کرنے میں سب سے آگے ہوتے تھے، انہوں نے بھی اس بار انکار کر دیا۔ ہیرا، یہ ممکن نہیں، اسلام آباد بہت دور ہے اور تم اکیلی کیسے رہو گی وہاں؟ دلشیر کی آواز میں بے چینی صاف جھلک رہی تھی۔ ہیرا کو یہ انکار بہت بڑا دھچکا لگا۔ وہ اپنی زندگی کا خواب آنکھوں میں سجا کر بیٹھی تھی، لیکن یہ خواب ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ہیرا نے جب اپنے خواب کو چکنا چور ہوتے دیکھا تو دل برداشتہ ہو کر بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اس کی تائی امی نے دن رات منتیں کی، بچی کچھ کھا لے، تیری صحت خراب ہو جائے گی۔ صفدر تایا بھی بار بار ہیرا کے پاس آتے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے، لیکن ہیرا کسی بات پر کان دھرنے کو تیار نہ تھی۔ دن گزرتے گئے اور ہیرا کی ضد گہری ہوتی گئی۔ پھر اچانک خاندان میں ایک سانیہ پیش آیا۔ ہیرا کی بڑی اور چھوٹی بھابھی کی طبیعت بگڑ گئی۔ انہیں قریبی ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہاں آپریشن کا بندوبست نہیں تھا، اس لیے انہیں اسلام آباد لے جانا پڑا۔ بدقسمتی سے دلشیر لالا کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، لیکن وہ بچہ اس دنیا میں زیادہ دیر نہ ٹک سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ یہ صدمہ ہیرا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ زاروں کی طرح روئی اور تلخ لہجے میں بولی، ایک اور جان گنوا دی نا آپ لوگوں نے۔ ہیرا کی بات نے سب کو جھنجھوڑ دیا۔ اس کے بعد سب نے مجبوراً ہیرا کو ڈاکٹر بننے کی اجازت دے دی۔ صفدر تایا نے اسے سینے سے لگا کر کہا، بیٹی جا، لیکن جیسے جا رہی ہو ویسے ہی صحیح سلامت واپس آنا۔ ہیرا کو اسلام آباد کے ایک میڈیکل کالج میں داخل کروا دیا گیا۔
اور اس نے وہاں اپنی پڑھائی کا آغاز کر دیا۔ وہ اپنی تعلیم میں بے حد محنت کر رہی تھی۔ کالج میں اس کے پہلے دن جب وہ کلاس میں داخل ہوئی تو ایک نوجوان لیکچرار کی نظر فوراً اس پر جا ٹھہری۔ وہ لیکچرار کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر سائم خان تھے۔ سائم خان ہیرا کو دیکھتے ہی دل میں ایک نرم گوشہ محسوس کرنے لگے۔ وہ اس کی ذہانت اور شخصیت کے دیوانے ہو گئے۔ سائم خان خود بہت کم عمر تھے، ایک بہترین ڈاکٹر اور لیکچرار تھے، لیکن اپنے جذبات کو بیان کرنے کی ہمت کبھی نہ کر سکے۔ ہیرا کی طبیعت بہت سخت اور سنجیدہ تھی، جس کی وجہ سے سائم خان اس سے بات کرنے سے گریز کرتے۔ وہ بس ہر ماہ ہیرا کو دور سے دیکھتے رہتے جب وہ اپنی چھٹیوں کے دوران تھل اپنے گاؤں جایا کرتی تھی۔ ایک دن ایک لڑکے نے ہیرا کو چھیڑنے کی کوشش کی، جس پر ہیرا نے بغیر کوئی دیر کیے اس کی بھرپور کلاس لے لی اور اس کی بےعزتی کر دی۔ ہیرا کی یہ سخت طبیعت اور غیرت کا خاندان بھر میں چرچا ہونے لگا، لیکن کالج میں اس واقعے کے بعد اس کے کچھ دشمن بھی بن گئے۔ ہیرا کی روم میٹ سونیا، جو اس کی بہترین دوست بن چکی تھی، ایک خوش مزاج اور زندہ دل لڑکی تھی۔ وہ اکثر ہیرا کو ہنسانے اور اس کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کرتی، اور ان دونوں کی دوستی کالج میں مشہور ہو گئی۔ لیکن ہیرا کی کلاس کی کچھ لڑکیاں اس سے حسد کرتی تھیں اور ان کے ساتھ اکثر جھگڑا ہو جاتا۔ وقت گزرتا گیا اور ہیرا کا آخری سال چل رہا تھا۔ ایک دن اچانک کسی نے ہیرا کو بتایا کہ سر اسرار اس سے بلا رہے ہیں۔ ہیرا جیسے ہی ان سے ملنے گئی تو وہاں وہی لڑکا موجود تھا جسے ہیرا نے مارا تھا۔ وہ ہیرا پر تیزاب پھینکنے لگا تھا، لیکن اچانک ڈاکٹر سائم خان وہاں پہنچ گیا اور ہیرا کو بچا لیا۔ اس ہولناک واقعے سے ہیرا کے دل میں خوف بیٹھ گیا، لیکن سائم خان کے بر وقت مدد نے اسے بچا لیا۔ یہ واقعہ پورے کالج میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ ہر طرف چامگوئیاں ہونے لگی کہ ڈاکٹر سائم خان اور ہیرا کے درمیان کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ لوگ باتیں بنانے لگے کہ سائم خان نے ہیرا کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی، اور یہ باتیں ہیرا کے لیے ایک نیا مسئلہ بن گئی۔ ہیرا نے ان افواہوں کو سن کر خود کو مزید سنجیدہ اور تنہا کر لیا۔ وہ صرف اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز کرنے لگی، لیکن اندر ہی اندر ان باتوں کا اثر ضرور ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر سائم نے ہیرا کو پرپوز کیا، لیکن ہیرا نے انکار کر دیا اور ساتھ ہی اس کی وجہ بھی بتا دی۔ ہیرا کا آخری سال مکمل ہونے کو تھا اور اس دوران اس کی چھٹیاں چل رہی تھی۔ وہ دھل اپنے گاؤں آئی ہوئی تھی اور اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ اچانک کسی نے آ کر خبر دی کہ رزاق خان کے بیٹے کو گولی لگی ہے اور حالت بہت نازک ہے، لیکن علاقے میں کوئی ڈاکٹر موجود نہیں۔ یہ سنتے ہی ہیرا فوراً بھاگ کھڑی ہوئی۔ دل شیر لالا نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ہیرا نہیں رکی۔ وہ سیدھا ہسپتال پہنچی، جہاں رزاق خان کے بیٹے کو خون میں لت پت حالت میں دیکھا۔ ہیرا نے فوراً آپریشن شروع کیا اور اپنی تمام تر محنت اور مہارت سے اسے بچا لیا۔ جب ہیرا آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی تو رزاق خان، جس کے چہرے پر سختی اور غرور ہوا کرتا تھا، آنکھیں جھکا چکا تھا۔ ہیرا نے پوچھا، چچا بھائی ٹھیک ہے؟ رزاق خان نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ہیرا جب گھر واپس آئی تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دل شیر لالا نے اسے دیکھا، وہ گھبرا کر بولے، بچی تم ٹھیک ہو؟ ہیرا خاموش کھڑی رہی، جبکہ صفدر تایا غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے سختی سے کہا، بچی تمہیں پتہ نہیں تھا وہ کون ہے؟ تم وہاں کیوں گئی؟ ہیرا نے اچانک چیخ کر کہا، جانتی ہوں، وہ میرے والد کے قاتل کا بیٹا ہے۔ یہ سن کر صفدر خان سمیت وہاں موجود ہر شخص حیران اور ساکت کھڑا رہ گیا۔ ہیرا نے آنسوؤں میں بھیگتے ہوئے کہا، میں 9 سال کی بچی تھی، لیکن سب کچھ جانتی ہوں۔ جس سے میرا نکاح ہوا اس سے بھی جانتی ہوں۔ اس کے الفاظ جیسے کمرے میں گونجتے رہے اور ماحول پر ایک باری خاموشی چھا گئی۔ ہیرا نے مزید کہا، میرے والد مر گئے اور یہ سب کچھ ان کی وراثت ہے جو مجھے ملی۔ سب کو ہیرا کی سچائی اور ہمت کا اندازہ ہوا، اور ہیرا کی بھابھی نے بھی شرمندگی سے ہیرا سے معافی مانگی۔ ہیرا کی ڈگری مکمل ہو گئی اور اس کی تعلیمی سفر کا اختتام میں ایک گولڈ میڈل کے ساتھ ہوا۔ اس کی محنت اور ذہانت کا نتیجہ نہ صرف گولڈ میڈل کی صورت میں سامنے آیا، بلکہ اسے اسلام آباد کے ایک بڑے ہسپتال میں جاب کی پیشکش بھی ہوئی۔ یہ پیشکش کسی کے لیے بھی بہت شاندار موقع ہوتی، لیکن ہیرا نے فوراً انکار کر دیا۔ ہیرا نے اپنے تایا صفدر خان سے کہا، تھل کو میری ضرورت ہے اور میں یہاں سے نہیں جا سکتی۔ ہیرا نے نہ صرف اپنی پیشکش کو ٹھکرایا بلکہ دیگر ڈاکٹروں سے بھی درخواست کی کہ وہ تھل میں آ کر خدمات ساری انجام دیں۔
اس نے کہا یہاں کے لوگوں کو کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹروں کی اشد ضرورت ہے، میں اکیلی سب کچھ نہیں کر سکتی۔ وقت گزرتا گیا اور ہیرا نے خود کو مکمل طور پر ہسپتال کے کاموں میں مصروف کر لیا تھا۔ وہ اپنے کام سے بہت لگاؤ رکھتی تھی اور دن رات مریضوں کی خدمت میں مصروف رہتی۔ ایک دن جب ہیرا ہسپتال سے گھر واپس آئی تو دیکھا کہ کچھ لوگ ان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے اور صفدر خان سے بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، ہم ہر سال 2 بار یہاں آتے ہیں اور تم ہماری امانت ہمیں خالی لوٹا دیتے ہو۔ یہ گفتگو سن کر صفدر خان نے ہیرا کو بلایا اور اسے ساری بات بتائی۔ دراصل وہ لوگ وہی تھے جو ایک عرصے سے ہیرا کا رشتہ مانگتے آ رہے تھے۔ صفدر خان نے ہیرا سے پوچھا، بیٹی اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ ہیرا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، بابا جو بھی فیصلہ آپ کو منظور ہو وہی مجھے منظور ہے، لیکن میں تھل چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ ہیرا کے اس جواب پر وہ لوگ پہلے تو حیران ہوئے، لیکن ہیرا کی سنجیدگی اور محبت دیکھ کر وہ مان گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہی شخص تھل آئے گا اور یہاں اپنی زندگی گزارے گا۔ اس فیصلے کے بعد ہیرا کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین کے قاتلوں کے بیٹوں سے اس کا رشتہ ہونا ایک کڑوا سچ تھا، لیکن اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ چند دن بعد جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، اچانک دروازہ کھلا۔ سائم خان دروازے کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اندر آئے اور ہیرا سے کہا، تم نے ہمیشہ اپنے گاؤں اور اپنے لوگوں کو ترجیح دی ہے اور اسی محبت نے مجھے بھی تھل کی طرف کھینچ لیا۔ میں یہاں آ گیا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ ہیرا حیرت میں مبتلا ہو گئی، لیکن اس کے دل میں ایک نرم گوشہ جاگ اٹھا۔ وہ خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں چمک اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ واضح تھی۔ ہیرا اور سائم کی رخصتی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ سائم خان کی پوری فیملی دوبارہ تھل میں منتقل ہو گئی تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ سکے۔ ہیرا نے دلہن کا روپ دھارا اور سائم دلہا بنے بہت شاندار لگ رہے تھے۔ ان کی خوشی ہر چہرے پر نمایاں تھی۔ رزاق خان بھی شادی میں شریک ہوئے اور انہوں نے سب سے معافی مانگی۔ سب نے اپنے دلوں کی تلخیاں بلا کر انہیں معاف کر دیا، لیکن ہیرا نے سب سے پہلے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، بابا میں نے انہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جس دن انہوں نے میرے پاؤں پکڑ کر کہا تھا، بیٹی میرے بچے کو بچا لو۔ آپ سب بھی انہیں معاف کر دیں۔ ہیرا کے انہیں الفاظ نے سب کے دلوں کو نرم کر دیا اور رزاق خان کو سب نے معاف کر دیا۔ سائم خان نے اپنی محبت کا پہلا تحفہ بہت منفرد دیا۔ جب سائم نے رسم منہ دکھائی کی تو ہیرا کو ایک چھوٹا سا پیکٹ پیش کیا۔ ہیرا نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ سائم مسکراتے ہوئے بولا، یہ ہسپتال کی چابیاں ہیں۔ دلشیر لالا اور میں نے مل کر یہ ہسپتال بنایا ہے اور یہ تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ ہیرا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ اسی لمحے اسے یہ احساس ہوا کہ سائم نے نہ صرف اس کی زندگی کے خواب کو پورا کیا بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے تھل کی خدمت کرنے کا موقع بھی دیا۔ اب ہیرا نے بھی سائم کو معاف کر دیا تھا۔ رخصتی کے بعد ہیرا دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کمرہ روایتی گلابوں اور خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف پھول بکھرے ہوئے تھے اور ماحول میں ایک رومانوی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ سائم کمرے میں آیا اور اس نے نرمی سے دروازہ بند کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہیرا کے قریب آیا اور سلام کیا۔ ہیرا نے جھکی نظروں سے جواب دیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ سائم ہیرا کے قریب بیٹھ گیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہیرا بچپن میں جب ہمارا نکاح ہوا تھا تب سے تم میرے دل میں تھی۔ میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہیں دوبارہ دیکھ پاؤں گا۔ ہیرا نے سر اٹھا کر سائم کی طرف دیکھا۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ سائم نے اپنی بات جاری رکھی، پہلی بار جب میں نے یونیورسٹی کے پہلے دن تمہیں دیکھا تھا تو تم فوراً میرے دل میں اتر گئی۔ تمہاری آنکھوں میں وہ چمک، تمہاری محنت اور تمہاری شخصیت نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ہیرا یہ سب سن کر خاموش تھی، لیکن اس کے دل میں جذبات کا طوفان برپا تھا۔ سائم نے آہستہ سے ہیرا کا ہاتھ تھاما اور بولا، میں تم سے ہمیشہ محبت کرتا رہوں اور آج جب تم میری زندگی میں ہو تو میں تمہیں کبھی جانے نہیں دوں گا۔ ہیرا نے اپنے ہاتھ سے سائم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ دل کی گہرائیوں سے محبت کا احساس کر رہی تھی۔ سائم نے نرمی سے ہیرا کی طرف جھکتے ہوئے اس کا نقاب اٹھایا۔ ہیرا کی آنکھیں بند تھیں، لیکن وہ سائم کے قریب ہونے کا ہر لمحہ محسوس کر رہی تھی۔ سائم نے آہستہ سے ہیرا کے چہرے کو چھوا اور اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ ہیرا کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے کھلی اور پھر دوبارہ بند ہو گئی۔ سائم نے محبت سے ہیرا کو اپنے قریب کیا اور اسے گلے لگا لیا۔
ہیرا کا دل محبت کے احساس سے لبریز ہو گیا تھا، وہ بھی سائم کے گلے لگی اور اس لمحے کو اپنی زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ محسوس کرنے لگی۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی محبت کے گہرے جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ سائم نے پھر آستگی سے کہا، اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہیرا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں جانتی ہوں، اور اب میں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یوں ہیرا اور سائم کے درمیان محبت اور اعتماد کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا۔ سائم خان نے اس کے قریب آ کر آستگی سے کہا، اب میں بھی تمہارے ساتھ یہاں رہوں گا، تھال کی دھرتی پر۔ یوں ہیرا کی زندگی میں خوشیاں دوبارہ آ گئی اور تھال کی فضا میں ایک نئے خواب کا آغاز ہوا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔